السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے اعتکاف کے بارے میں 2-3-4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، رمضان المبارک کی آخری عشرہ کے اندر مردوں کو مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا، عورتوں کو اپنے گھروں کے اندر جہاں نماز کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے وہاں اعتکاف کی نیت سے آخری عشرہ بیٹھنا یہ سنت ہے اور سنت کفایہ ہے۔ یعنی اگر کسی مسجد کے اندر کوئی 1-2 بندے اعتکاف میں بیٹھے تو یہ پورے محلے کے لیے کفایت کر جائے گا۔ اگر کوئی بھی نہیں بیٹھا مسجد کے اندر آخری عشرہ میں اعتکاف کے لیے تو پھر سارے محلے والوں کے اوپر گناہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اندر، فرمایا رب العالمین اس کو 2 پروانے عطا فرما دیتا ہے۔ پہلا پروانہ یہ کہ اللہ اعتکاف کرنے والوں کی برکت سے ان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اس اعتکاف کی وجہ سے رب العالمین ان کی ساری گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا دوسرا اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ پروانہ ہے، یہ خصوصیت ہے، فضیلت ہے کہ مسجد سے باہر جتنے بھی عبادات لوگ کرتے ہیں وہ تمام عبادات کا ثواب مسجد کے اندر بیٹھنے والے معتکفین کے لیے بھی صحیح مل جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا ہے، باہر نماز جنازہ ہے، کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے، اب معتکف نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ یہ اعتکاف کے لیے بیٹھا ہے مسجد میں، اس کو مسجد کے اندر بیٹھتے ہی نماز جنازہ میں شرکت کا ثواب مل جاتا ہے۔ یا باہر کوئی بیمار ہے، کوئی دوسرا شخص اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو اس کو جو معتکف ہے مسجد میں بیٹھا ہے اس کو بھی اس کا برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی ہر وہ نیک کام جو مسجد سے باہر ہوتا ہے معتکف اعتکاف کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا، تو فرمایا اللہ رب العزت اس معتکف کو اعتکاف کی برکت سے مسجد سے باہر جتنے بھی عبادات لوگ کرتے ہیں ان تمام کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک اور ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے مسجد میں، 1 دن کے اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے تو اس شخص کو اور جہنم کے درمیان 3 خندق فاصلے کر دیتا ہے۔ اس شخص کو جہنم اور اس شخص کے درمیان رب العالمین اس 1 دن کے اعتکاف کی برکت سے 3 خندق اس شخص کو دور کر دیتا ہے۔ اور 1 خندق کا مقدار کتنا ہے؟ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان میں مسافت ہے۔ اب اگر 3 خندقیں آپ اس کو لگا دیں، پھر رمضان مبارک کی آخری عشرہ کے اندر جب 10 دن بیٹھ جاتے ہو تو پھر اس 10 کو ضرب دے 3 کے اندر تو پھر آپ خود حساب لگاؤ تو حساب نہیں لگا سکتا۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی اس آخری عشرہ کے اندر کوشش کرے اپنی زندگی کی معمولات پہلی ان کو سمیٹ لے، آخری عشرہ کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی در کی آگ کے اوپر آ کر کے ڈیرے لگا ڈالے کہ یا اللہ میں تب یہاں سے نکلوں گا کہ جب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم ساری مخلوق اللہ رب العزت کی محب ہے، رب العالمین ہمارا محبوب ہے، اور محب اور محبوب یہ دونوں کا آپس میں بڑا تعلق ہوتا ہے۔ محب اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے مختلف حربیں استعمال کرتا ہے۔ کوئی محب ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے گھر بار بار چکر لگاتا ہے کہ مجھ سے راضی ہو جاؤ، وہ کہتا میں نہیں ہونا، پھر چکر لگا لیتا ہے، پھر لگا لیتا ہے، پھر لگا لیتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ محب سوچتا ہے کہ میں جب تک محبوب کے دروازے کے سامنے ڈیرے نہیں لگاؤں گا محبوب مجھ سے راضی نہیں ہوتا، وہ جا کے اس کے گھر کے سامنے ڈیرے لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اگلا بندہ بھی سوچتا ہے یار اس بندے نے تو اتنی قربانی دے دی، چلو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں۔ یا کوئی بھکاری ہے، مانگنے والا ہے،
اگر راستے میں وہ ہر وقت دروازے کے سامنے آ جائے مانگے، بندہ کنجوس ہو کر جاؤ میں نہیں دیتا. اگر دن میں 5 دفعہ آ جاتا ہے تو اگلے بندے کو کچھ احساس ہوتا ہے چلو اس بندے کو 10 روپے نکال کے دے دوں. ہاں اگر ایسا بھکاری بھی ہوتے ہیں وہ آگے ڈیرے ہی لگا دیتے ہیں کہ جب تک میاں صاحب کچھ دو گے نہیں میں جاؤں گا نہیں. تو رب العالمین جو ہمارا محبوب ہے، ہم اس کے محب ہیں. رمضان کے آخری عشرہ میں جب لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں تو سمجھو کہ وہ آ کے اپنے رب کو راضی کرنے کے ڈیرے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا ہے، گھر والوں کو چھوڑ دیا ہے، کاروبار کو چھوڑ دیا ہے، اب میں صرف تیرے در پہ آیا ہوں. اس لیے آیا ہوں صرف ایک سوال ہے، ایک سوال اور ایک عرض ہے، درخواست ہے، جب تک تو راضی نہیں ہوتا میں نے باہر نہیں نکلنا. اس لیے میرے دوستو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اندر، کیونکہ اب یہ درمیانی عشرہ ہے، آخری عشرہ 2 دن بعد شروع ہونے والا ہے، لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھیں گے، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس اعتکاف جیسے عظیم عبادت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.